معصیت کاروں کے حوالے کر دیا گیا۔ جو اسلام لٹانے والوں کے ہاتھ میں تھا وہ اسلام لوٹنے والوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ جو اسلام بچانے والے تھے انہیں بٹھا دیا گیا، جو اسلام سے بچ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں اسلام دے دیا گیا۔ جو ہر جنگ کے میدان تھے انہیں خانہ نشیں کر دیا گیا، جو ہر جنگ میں لاپتہ تھے وہ تخت حکومت میں براجمان ہو گئے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کی ایسی کروٹ لی کہ 25 سال تک یہ حکومت اپنے بام و در میں الجھی رہی، اور اسلام دو حصوں میں بظاہر تقسیم ہو گیا، ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشیں ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا۔ اب دونوں اسلاموں کے اپنے اپنے تقاضے تھے جو وہ پورے کر رہے تھے۔ حکومت کا اسلام تلوار کا مظاہرہ کر رہا تھا، محمد کا اسلام کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حکومت کا اسلام زمینوں کو فتح کر رہا تھا، محمد کا اسلام ضمیروں کو فتح کر رہا تھا۔ حکومت کا اسلام پراگندہ علاقوں کو سمیٹ کر رقبہ اسلامی بڑھا کر اسلامی مملکت کا نام بلند کر رہا تھا، مگر محمد کا اسلام پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن بنا رہا تھا، قرآن بتا رہا تھا، تفسیر کے علم و در کھول رہا تھا، تفسیر کے بام و در کھول رہا تھا، اپنے چشمے علم فیض کرم سے اہل ایمان کو سیراب کر رہا تھا۔ یہ محمد کے اسلام کے کام تھے، اور حکومت کا اسلام اپنا کام کر رہا تھا، محمد کا اسلام اپنا کام کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، آپ صاحبان شعور ہیں، تہذیب و ادب کے گہوارے میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ آپ کی حسین سماعتوں کی پاکیزہ عدالت میں یہ جملہ رکھنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اس سے اچھا اور خوبصورت استعارہ میرے پاس نہیں ہے آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں اپنے معیار سے کبھی نہیں گرتا، چاہے پبلک بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، میں سمجھاؤں گا انہی لفظوں میں جو میرے پاس ہیں، جو میرے دامن میں ہیں، جو میرے ذخیرہ ادب میں الفاظ کا خزانہ ہے، وہ میں آپ کی حسین سماعتوں کو موتی سمجھ کے لٹا رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے جیسے سمجھ لیں، اس لیے کہ کسی حسین آدمی نے بہت اچھی بات کہی تھی، جب ایک کباڑی انسان جو ہے ردی کو کتابوں کو ردی میں تول رہا تھا تو اس نے مسکرا کے یہی کہا تھا کہ جب تمہارے قیمتی الفاظ ردی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ سامنے والا کیا ہے۔ تمہارے قیمتی الفاظ اگر ردی نظر آئے تو پھر سمجھ لینا کہ ان کتابوں کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ لہذا میرے عزیز توجہ کیجئے گا، علی کی سیرت سمجھ لیجئے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیجئے۔ علی نے کیا بتایا؟ حکومت غیروں کے ہاتھ میں ہے، ہاں، حکومت غیر کے ہاتھ میں ہے۔ محمد کا اسلام، محمد کا نمائندہ، پیغمبر کا نمائندہ خانہ نشیں ہے، حکومت کا نمائندہ تخت پہ براجمان ہے۔ اب ہوا کیا؟ حق علی پامال ہو گیا، فدق غصب ہو گیا، تو اقتصادیات پامال کر دیے گئے، لوگوں نے سلام کلام بند کر دیا، تو سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ توجہ ہے، سماجی بائیکاٹ بھی ہوا، سیاسی بائیکاٹ بھی ہوا، اقتصادی بائیکاٹ بھی ہوا۔ کتنے سال تک رہا یہ بائیکاٹ؟ 25 برس تک۔ علی نے ان تمام تر چیزوں کے مقابلے میں کیا کیا؟ اقتصادی بائیکاٹ کے لیے، سیاسی بائیکاٹ کے لیے، سماجی بائیکاٹ کے لیے، حکومت کی مخالفت کے لیے کیا علی نے تلوار اٹھائی؟ کیا علی نے جنگ کی؟ کیا علی نے جہاد کیا؟ کیا علی نے ریلی نکالی؟ کیا علی نے احتجاج کیا؟ کیا ایسا ہوا کہ مسجد نبوی سے لوگوں کو جمع کر کے ریلی نکالی ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ احتجاج کیا ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ تلوار اٹھائی ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ بندوں کو خریدا ہو؟ نہیں میرے عزیزوں، تمام تر حالات میں علی نے کیا کیا؟ خاموش بیٹھے، علم کے چراغ جلائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ علم کے اتنے چھوٹے چھوٹے چراغ علی نے جلا دیے کہ اب حکومت کا گلا گھٹنے لگا کہ کب تک ہم جہالت کی وادی میں پنپتے رہیں گے۔ اس لیے حکومت 25 سال چلی، مگر چلتے چلتے لڑکھڑا کے 3 قدم چلی اور گر پڑی، اور پھر علی کے قدموں میں آ گئی، یا علی اب تم ہی آشیرواد دے دو تاکہ ہم بچ جائیں۔ لکھنؤ میں مجلس پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے اور بہت کم ہی یہاں آتا ہوں، یہ نثار بھائی کی محبت تھی، ورنہ آج آپ کو پتہ ہے 23 صفر جو ہے یہ چہلم کے بعد پہلا اتوار ہے،
اور پہلے اتوار کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ 40واں جو بھی مرحومین ہوئے ہیں تو کم سے کم 12 سے 15 فون آئے تھے اس تاریخ کے لیے، مگر میں نے حسن انتخاب آپ کا کیا تھا، تو کم سے کم آپ میرے لفظوں کی لاج رکھیے کہ جب میں نے سارے علاقے چھوڑ کے آپ کی محبت کا علاقہ چنا ہے تو کم سے کم میری محنت کو رائگاں نہ کیجیے۔ 3 قدم لڑکھڑا کے حکومت گری، محاورہ تو 2 قدم لڑکھڑانے کا، پھر بھی میں نے 1 بڑھا دیا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، میں تو محاوروں سے بھی آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی محبت میں، اور وہ بھی شہر ادب میں۔ لہذا 3 قدم لڑکھڑا کی حکومت گری۔ علی نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے قانون بنائے۔ کون سے قانون بنائے؟ علم کے بام و در کھولے، تفسیر کے بام و در کھولے، امت کے ذہن کے اندھیرے میں علی نے علم کے چراغ جلائے۔ علی 25 سال خاموش نہیں تھے، اپنی خاموشی کو تکلم کا لباس پہنا رہے تھے۔ علی 25 سال خاموش نہیں تھے، اپنی خاموشی میں مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ علی 25 سال خاموش نہیں تھے، اس خاموشی میں آنے والی قوموں کے عروج و زوال کو بتا رہے تھے۔ علی 25 سال خاموش نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آنے والی حکومت کا چہرہ دکھا رہے تھے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، علی حکومت کا چہرہ دکھا رہے تھے۔ جب بھی تمہارا اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، سماجی بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، جب تمہیں بٹھا دیا جائے، تمہارے حق پامال کر دیے جائیں، تمہارے لوگوں کو بدنام کر دیا جائے، تمہارے وجود کو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈال دیا جائے، تو ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کے مظاہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20-25 سال چپ چاپ خاموش بیٹھ کے اتنے اجالے کھول دو، اتنی اسکولیں کھول دو، اتنے کالجز کھول دو، اتنے مدرسے کھول دو، اتنے علمی ادارے کھول دو، اتنے اپنے بچوں کو عہدوں پہ بٹھا دو کہ جہالت کا دم گھٹے تو دنیا کو پتا ہو کہ جائیدادیں عیاش ہاتھوں میں نہیں دی جاتی، شریف ذاتوں کو دی جاتی۔ اتنے علم کے چراغ جلا دو، اپنے بچوں کو تیار کرو، عزاداری کی تیاری، فرش عزا کی تیاری، یہ کرنا ضروری ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اب جس حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں علی کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ علی کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 25 برس کا وقت ہے نا، یہ نعرہ حیدری کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وقت نعرہ علم کا ہے۔ علم کے نعرے لگاؤ، ایجوکیشن سسٹم کو محکم کرو، مضبوط کرو، اپنے علمی اقدار کو آگے بڑھاؤ، اپنے وجود کو آگے بڑھاؤ۔ تمہیں اس وقت سیاست کی جنگ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس وقت علم کی جنگ میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، علم کبھی ہارتا نہیں، جہالت کبھی جیتتی نہیں، ایجوکیشن سسٹم کبھی نہیں ختم ہوتا۔ یہ تو امت کی مجبوری ہے کہ علم سے دور ہے، ورنہ پہلا لفظ قرآن کا جو خدا نے نبی کے اوپر نازل کیا وہ اقرا تھا، پڑھو، اقرا پڑھو۔ پڑھنا ضروری تھا، امت کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، مگر معیار کیسے بدل گیا؟ اب ہمارے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، موبائل ہے، اور نتیجہ موبائل کا آپ کو پتا ہے۔ ایک لیڈی ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا گھر جا کے ہوگا کہ نہیں، کیونکہ میں نے تجربہ کیا اور ہوا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی تجربہ کیجیے گا۔ ایک لیڈی ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ رہی تھی، اس کے بغل میں 4 سال کی بچی تھی جو اس کی تھی، وہ بھی اخبار کو، ایک کتاب کو لے کے، ڈائری کو لے کے، اور کچھ دیکھ رہی تھی، وہ بھی پڑھ رہی تھی۔ ایک صاحب آگے بڑھے، کہا بی بی آپ کی عظمتوں پہ سلام ہو، اس 21ویں صدی میں جہاں ہمارے بچے کارٹون سے آگے کارٹون نہیں بن پا رہے، وہاں آپ کا یہ بیٹا، یہ آپ کی بچی کتاب پڑھ رہی ہے۔ بڑا خوبصورت سائلنٹ میسج تھا اس عورت کا۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو، اس میں کوئی تربیت کی بات نہیں ہے، یہ بچے ہیں، ہماری عادتوں کو فالو کرتے ہیں، ہماری عادتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اگر میں کتاب پڑھ رہی ہوں تو یہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے، اگر میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوگا۔ اب سمجھے، اگر ماں دن بھر واٹس ایپ چلائے گی تو بچے کو کتاب کی فرصت کہاں ملے گی؟ اگر باپ دن بھر موبائل چلائے گا تو بچے کیا کریں گے؟ بچوں کی غلطی نہیں ہے کہ موبائل چلا رہے ہیں، ماں باپ اپنی عادتیں بدلیں، بچوں کی تربیت خود بخود ہوتی چلے گی، بچوں کی تربیت خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ یہی تہذیب ہے میرے عزیزوں۔ یہ عزاداری جو ہے نا،
بڑا سخت جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا اور مکمل طور سے اس کو سن کے سمجھیے گا، اس لیے کہ بعض باتیں جب ممبر سے ہضم نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو تو بعد میں مشکل ہو جاتی ہے کہ طے ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا عزاداری کے خلاف پڑ گئے، اور مولانا کو یہ خلاف پڑ گئے، وہ خلاف پڑ گئے۔ اور یہاں لکھنؤ میں ماشاءاللہ یہ زیادہ ہوتا ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا مشکل ہے، اور ملا دین کے لیے خطرہ ہے نا، اس لیے یہاں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے پوری بات سنیے گا اور سمجھیے گا۔ عزاداری وسیلہ ہے یا ہدف؟ عزاداری، شکریہ، عزاداری وسیلہ ہے یا ہدف؟ وسیلہ۔ ہدف کیا ہے؟ معصوم خوش ہو جائیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ عزاداری ہے جس کے ذریعے سے معصوم خوش ہو جائیں۔ جب قوم کے نوجوان ہدف اور وسیلے میں فرق نہیں محسوس کر پاتے تو سماج عزاداری کو ہدف بنا لیتا ہے اور معصوموں کی عظمت کو بھلا بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ہدف کیا ہے اور وسیلہ کیا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں تربیتی، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک بچہ بلکہ نوجوان گھر سے نکلا، بائک پر بیٹھا، ابھی اسٹارٹ کر کے جانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے بوڑھے باپ کی آواز آئی، بیٹا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ بتائیے کیا کام ہے؟ کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ آپ بتائیے اس صدی میں، 21ویں صدی میں، اس سماج میں، ان حالات میں بوڑھے باپ کا جاتے ہوئے جوان بیٹے کو روکنا کیا کم قیامت تھی کہ جو ایک گلاس پانی کا مطالبہ سونے پہ سہاگا، اور قیامت پہ قیامت۔ ہم نے قرآن کے اقدار بدل دیے، برا نہ مانیے گا، ہم نے قرآن کے نظریات بدل دیے۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے اف نہ کہنا، ان کی ضعیفی کا خیال رکھنا۔ اب حالات یہ ہو گئی ہے اور سماج اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ بچے ماں باپ کے سامنے اف کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، اب جوان بیٹے سے بوڑھا باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں غصہ نہ آ جائے بیٹے کو۔ یہ اقدار پلٹ گئے، اسے مانیے چاہے نہ مانیے، سماج میں ان حالات سے آپ گزر رہے ہیں۔ بیٹے سے پانی مانگ لیا، قیامت کبریٰ آ گئی، پانی ہم پلا دیں۔ پھر بھی بہرحال کچھ تہذیب شاید لکھنؤ کی باقی تھی، اس لیے اتر کے گھر میں گیا، گھر میں جا کے اپنی اماں سے کہا کہ ابا حضور کی خدمت میں ایک گلاس پانی پیش کر دیا جائے۔ وہاں بھی کیا نہیں، آرڈر ہی دیا، اور بیٹا ماں کو آرڈر دے کے باپ کی طرف سے مطمئن ہو کے بائک پہ بیٹھا اور چلا گیا۔ بہرحال زوجہ نے تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے شوہر کا خیال رکھنا ہی ہے، اب یہ تہذیب بھی ہماری ہے، لہذا وہ ایک گلاس پانی لے کر آئی۔ سمجھیے گا، ہدف اور وسیلے میں فرق میں کرنا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں چونکہ بات ٹف ہے، لیکن جب تک یہ مثال نہیں جائے گی، جب تک وسیلے اور ہدف میں فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ محترمہ پانی لے کے گئی اور پانی پلانے کے بعد ٹھنڈی سانس لے کے شوہر نے پوچھا اپنی زوجہ سے، یہ آپ کا نور نظر کہاں گیا ہے؟ اب جملہ سنیے گا، یہ آپ کا لخت جگر کہاں گیا ہے اتنی تیزی میں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا مجھے معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں دریافت کرتا، یہ کہاں گیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ کہا اصل میں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چوراہے پر سبیل لگائی ہے بنام حسین، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، بنام حسین سبیل لگائی ہے چوراہے پر، یہ جلدی میں وہاں پانی پلانے گیا ہے۔ تشنگی کو دور کرنا، سیرابی عطا کرنا، پیاسے کی پیاس بجھانا، یہ ہدف ہے، سبیلیں اس کا وسیلہ ہیں۔ اب کیا میں اس سے زیادہ کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ سبیلیں وسیلہ ہے، ہدف ہے پیاسے کی پیاس بجھانا۔ مشکل یہ ہے کہ جب جوان ہدف اور وسیلے میں فرق محسوس نہیں کرتا ہے تو اپنا ابا تو پیاسا بیٹھا رہتا ہے، دوسرے کے باپوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ ہم نے ہدف اور وسیلے میں فرق ہی نہیں کیا ہے، ہدف کچھ اور ہے، وسیلہ کچھ اور ہے۔ یہ عزاداری ہدف نہیں ہے۔ شاید کچھ چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں؟
یہ ہدف، یہ کربلا، یہ سن جو ہم رہے ہیں، یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔ ہدف کیا ہے اس کا؟ ہدف یہ ہے کہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ کو مل جائے۔ اگر ایسی عزا کا فرش بچھایا ہے جس سے ثواب مل جائے تو وسیلہ بھی کامیاب، ہدف بھی کامیاب۔ مگر سماج کو دکھانے کے لیے دیگیں چڑھائی ہیں، حسین کے لیے نہیں، تو نہ تم وسیلہ سمجھے ہو نہ تم ہدف سمجھے ہو۔ سماج کے ڈر سے دیگیں نہ چڑھاؤ، حسین کی محبت میں دیگیں چڑھاؤ۔ سماج سے ڈر کے نہیں کہ ان کے ابا کا 40واں کھایا تھا تو اب اپنے ابا کا بھی کھلانا پڑے گا، اور اتنا مہنگا نہ کر دو 40ویں کو، اتنا مہنگا نہ کر دو 40واں کو کہ غریب آدمی قرضہ لے لے کے 40واں کرنے لگ جائے۔ اس پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ سب سے پہلے تو مولوی پہ حرف آتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد رانا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میں جس منزل پر آپ کو لے کر آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہدف اور وسیلے میں فرق معلوم ہو۔ تو یہ جو وسیلہ ہے ہمارا ذکر آل محمد، اس کا ہدف ہے کہ شہزادی خوش ہو جائیں، رسول خوش ہو جائیں، آل رسول خوش ہو جائیں۔ اگر یہ ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ناکام ہیں۔ اب ہمیں عزاداری کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات ہے؟ عزاداری کی تیاری کون نہیں کرتا؟ ہم نے عزاداری کی تیاری نہیں کی، ہم نے ابھی حقیقت عزا کا سامنا کرنے کے لیے اپنی نسل کو تیار نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہے، آسانی سے میں پڑھ دوں، ایمان کے تازیوں کے دفن کرنے کا مقدمہ حکومت کی عدالت میں اہل ضمیر نے پیش کیا تھا کہ نہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کاسہ گدائی لے کے عدالت کی دہلیز پہ کھڑے رہے اس امید میں کہ انصاف کی ورشہ آپ کی زمین محبت پہ ہو جائے گی، مگر ہوا کیا؟ آپ کو انصاف نہیں ملا۔ بہانہ کہیے کووڈ-19 کا، حالات کہیے، سچ کہیے، برا کہیے، اچھا کہیے، جو بھی کہیے، قیادتوں کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ جینا ہے تو عدالت کے احترام میں رہنا ہی پڑے گا۔ قیادت کی مجبوری ہے لیکن انسانی شرافت کی مجبوری نہیں ہے۔ ہم آج آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ دیے گئے، ہم پر ظلم ہوا، اور اس ظلم کے کہنے میں ہمیں آر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ 1 روپے سے زیادہ ہم پہ فائن تھوڑی میں لگا سکتے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ آپ نے اپنی قیمت بھی طے کر دی ہے۔ اور میرے عزیزوں ایک جملہ یاد رکھیے گا اور اس کو بہت غور سے سماعت کیجیے گا۔ کربلا میں 2 پہلو ہیں، ایک ہے ظلم، ایک ہے مظلومیت۔ اس ظلم میں 2 پہلو ہیں، ایک ہے ظالم، ایک ہے مظلوم۔ آپ نے دونوں کی طرفداری کرنی ہے، مظلوم کے ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف اٹھنا ہے۔ مشکل یہ ہے ہماری کہ ہم مظلوم کے ساتھ اشک بہانے کو تیار ہیں مگر ظالم کی کسی عبارت پر بھی کمنٹس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کتنے ایسی پوسٹ آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پر جو ظلم کے خلاف ہوتی ہیں، مگر میری انگلی لائک یا شیئر کرتے وقت رک جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں، کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہ جو میں رک رہا ہوں یہ رک نہیں رہا ہوں، یہ شیطان میری انگلی پکڑ کے کہہ رہا ہے تم مظلوم کے ساتھ ہو، بس یہی کافی ہے، ظلم کے خلاف اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب اولیاء مقام نے جب کربلا میں آنسو بہائے تو مظلوم کے ساتھ تھی، مگر جب کوفہ و شام میں خطبہ دیا ہے تو ظالم کے خلاف تھی۔ کربلا خالی اعلان نہیں ہے، اور الحمدللہ یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، لاٹھیاں کھائی، مصیبت اٹھائی۔ ایک قانون ظلم کا پاس ہو رہا تھا، انہوں نے اس کے خلاف وروध کیا۔ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک عام آدمی ظلم کے خلاف نہیں اٹھے گا تو کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب لانے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا۔
ظلم کے خلاف آپ کو جانا پڑے گا۔ عدالت نے فیصلہ دیا، آپ کے خلاف آیا، توجہ کیجیے گا، عدالت نے فیصلہ دیا، آپ کے خلاف آیا، آپ کو افسوس ہوا ہوگا، مگر مجھے افسوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو انصاف کی امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، جسے امید ہی نہ تھی کچھ ملنے کی اس کے لیے تو برابر ہے کہ ملا یا نہ ملا۔ آپ پوچھیں گے آپ کو امید کیوں نہیں تھی؟ امید اس لیے نہیں تھی، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، بات تھی ایمان کے تازیوں کے دفن کرنے کی، اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ ایک کافر تھا، ایک منافق تھا، اور بھی مجلسیں پڑھنی ہے مجھے لکھنؤ میں، اتنا کھل کے نہ پڑھوائیے کہ لوگوں کے لیے مصیبتیں ہو جائیں۔ اس پینل میں جو ججوں کا تھا کون تھا بھائی؟ ایک کافر جج تھا، ایک منافق جج تھا۔ آپ امید کرتے ہیں کبھی کفر و نفاق سے کہ وہ اسلام کی مدد کریں گے؟ اگر کفر و نفاق نے اسلام کی مدد کی ہوتی تو آج حالات یہاں ہوتے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کفر نے کیا انصاف کیا اور نفاق نے کیا انصاف کیا۔ میں تو آپ سے ایک تیسرا پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، تیسرا کوشچن کرنا چاہتا ہوں، تیسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، جسے آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں رکھ کے خود منصف بن کے خود فیصلہ سنائیے گا، اور اپنے قوم کے درمیان اس فیصلے کو رکھیے گا، اپنے گھر کے اندر، اپنے افراد کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اس فیصلے کو رکھ کے آپ منصف بن کے، آپ جج بن کے اس کا فیصلہ بتائیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا فیصلہ کیا کہتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والی 2 ججوں کی ٹیم تھی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی قوم کا تیسرا نمائندہ کہاں تھا؟ آپ کی قوم کا تیسرا نمائندہ کہاں تھا؟ کیوں کفر و نفاق کے درمیان ایک اہل ایمان ایسا نہیں تھا جو اس پینل میں شریک ہو کے اپنا فیصلہ سناتا؟ اگر آپ کی قوم کا کوئی نوجوان اس عہدے پہ بیٹھا ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ ایمان کے تازیوں کے دفن کرنے کی اجازت نہ ملتی؟ ایمان کا کام ہی یہ ہے جو کفر و نفاق پہ غالب آ جائے۔ تو اب آپ دوش انہیں نہیں دے سکتے جنہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، قوم دوش اس قوم کو دیجئے کہ جو جہالت کی تاریکی میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو عدالت کی کرسی تک پہنچانے کی زحمت نہیں کر رہی ہے۔ اگر یہ قوم ایسے ہی بیٹھی رہی، تماشائی بنی رہی، حکومت کے نظام کو دیکھتی رہی، اور اس نے 20-25 سال میں اپنے کالجز، اپنے یونیورسٹیاں اور اپنے اسکول نہیں بنائے، خالی دیگیں ہی چڑھا کے کھاتی رہی اور علم کا کچھ نہیں کیا، تو پھر ایسے ہی عدالت کی دہلیز پہ بھکاریوں کی طرح لے کے کھڑے رہے۔ سوء تفاہم نہ پیدا ہو۔ کچھ لوگ جو امریکہ اور اسرائیل سے عقیدے خرید کے آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ جو تڑی پار کے چرسی افیم چی، جن کو ملنگی اس وقت کہا جا رہا ہے، یہ جو وقت کے ابن زیاد اور امریکہ اور وقت کے شمر سے ہاتھ ملا کے آ گئے نا، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ مولانا دیگوں کے خلاف پڑھ کے گئے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی نہ، میں دیگوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اس نظریے کے خلاف ہوں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، جو ہمیں اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ ہم عزاداری کی تیاری کرتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے، اگر ہم عزاداری کی تیاری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن کووڈ-19 سے پہلے ہماری تیاری کچھ اور تھی، اب کووڈ-19 کے بعد ہماری تیاریاں کچھ بدلی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب تک ہماری تیاری کیا تھی؟ اہل لکھنؤ کے لیے تو بآسانی کہہ سکتا ہوں یہ تیاری کیا ہے۔ اہل لکھنؤ کی تیاری، عزاداران امام مظلوم کی تیاری، محرم سے پہلے پنجے نکالو، پانی کروا دو، چمک جائیں، پٹکے نکالو، زری گوٹی کا کام کروا دو تاکہ اچھا علم سج جائے، فریرے نکالو، ان پہ پریس کرو تاکہ جب علم برآمد ہو تو کپڑے میں سل نظر نہ آئیں۔ یہی تو تیاریاں ہیں نا۔ فرش اذان نکالو، دریاں نکالو، اور امام باڑے پہ رنگ و روغن کر لو۔ کیوں؟ کہ عزاداری کی تیاری کرنی ہے،
مولا حسین ہمارے مہمان بن رہے ہیں، ہمیں گھر کو سجانا ہے، ہمیں امام بارگاہ سجانا ہے، ہمیں پنجے سجانا ہے، ہمیں علم سجانا ہے، ہمیں تعزیے بنانا ہے، یہ ہماری تیاریاں ہیں۔ مولانا کو فون کیا، قبلہ آپ کو عشرہ پڑھنا ہے، لیجئے ذاکر بھی طے ہو گیا۔ آپ نے مائک والے کو فون کر دیا، آپ کو ساؤنڈ لگانا ہے اور بہت اچھا ساؤنڈ لگانا ہے، لیجیے یہ بھی طے ہو گیا۔ تبرک والے کو بھی بیانہ دے دیا، آپ کو یہ بھی کرنا ہے، اتنی دیگیں چڑھانی ہے، اتنا کام کرنا ہے، پیسے بھی اکٹھا کر لیے، اپنے خرچے سے بچا کے نکال بھی لیا حسین کے لیے۔ یہ سب تیاریاں آپ نے کووڈ-19 سے پہلے کے امام باڑوں کے لیے کی تھی۔ اب جو حالات آ رہے ہیں اس تیاری میں ہوا کیا، سب کچھ ہم کر کے بیٹھ گئے، پرمیشن نہیں ملی۔ اب علم نکلا، اب تعزیہ نکلا، اب جلوس نکلا، نہیں نکلا۔ ہمیں کہاں جانا پڑا پرمیشن لینے کے لیے؟ حکومت کی دہلیز پر، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں اور دیگر علاقوں میں۔ کہاں ہم گئے؟ کلکٹر کے پاس، ڈی ایم کے پاس، ایس پی کے پاس، ایس ایچ او کے پاس، تھانہ انچارج کے پاس، یہیں تو ہم گئے، اجازت لینے کے لیے گئے کہ نہیں؟ بہت سی ایسی جگہ تھی جہاں اجازت نہیں ملی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ قوم کب تک غیروں سے اجازت مانگتی رہے گی، یہ کب اپنے بچوں کو تیار کر کے ان سیٹوں پہ بٹھائے گی کہ ہمیں عزاداری کے لیے اجازت نہ لینا پڑے، اطلاع دینی پڑے۔ اجازت بھیک کا نام ہے، اطلاع ہمارے غرور کا نام ہے۔ انفارمیشن دینا اور ہے، پرمیشن لینا اور ہے۔ پرمیشن مجبور لیتا ہے، انفارم جو ہے وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ طاقت کے لیے ہاتھ میں تلوار ضروری نہیں ہے، طاقت کے لیے مزاج میں کردار کا ہونا ضروری ہے۔ طاقت سے معیار نہیں طے ہوتے، علم سے معیار طے۔ اور کیا ہوگا اس قوم کا جس پر جاہلوں کی حکمرانی ہو؟ اس لیے کہ جو لوگ 8ویں فیل ہیں وہ شکشا کے منتری بنے ہوئے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جس نے کبھی ڈاکٹری نہ پڑھی ہو اگر وہ دواؤں کا ذمہ دار بن جائے تو اسے تو یہ بھی نہ پتہ ہوگا کہ ایکسپائر ڈیٹ کہاں لکھی ہوئی ہے، اور وہ دوائیاں لوگوں کو بیچی جائیں گی تو سماج کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزوں، غیروں پہ طنز کے نشتر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنوں پہ ہی اتنے نشتر چلا دو کہ یہ خواب غفلت سے بیدار ہو کہ علم کے میدان میں اگر آج ہم نے یہ کام شروع کر دیا اور یہ طے کر دیا، آج سے ہم نے اپنے بچوں کو تیار کر دیا، تو وہ دن دور نہیں جب 20-25 سال کے بعد ہر عہدے پہ ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہوگا۔ آج آپ چلائیے نہیں کہ غیروں کے ہاتھ میں حکومت ہے، انہوں نے جنگ آزادی سے پہلے کام شروع کیا تھا، آج ان کو نتیجے مل رہے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ 100 سال کے بعد انہیں ملے ہیں، جلدی نہیں ملے، ورنہ کیا ہوتا اگر جلدی مل جاتے۔ مگر تم مت گھبراؤ، وہ کفر ہے جسے 100 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تم ایمان والے ہو، چند لمحوں محنت کر لو، تم 10 سال محنت کر لو، ان کے 100 سال کی محنتوں پہ بھاری ہے، مگر محنت تو کرنی پڑے گی۔ خدا کاہل قوم کو کچھ نہیں دیتا، خدا جاہل قوم کو کچھ نہیں دیتا، خدا جن پہ عطائیں کرتا ہے ان سے محنت کرواتا ہے۔ جناب مریم کو عیسیٰ جیسا نبی ودیت کیا تو پروردگار تم نے انہیں رزق دیا، تو جب رزق دیا ہے تو پورا رزق دے دے، جنت سے خوان نازل کر، مریم بیٹھ کے کھاتی رہیں۔ کہا رزق کا وعدہ کیا ہے، کاہل بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ مریم تمہیں رزق دیں گے، جاؤ کھجور کے درخت پر اپنی طاقت سے اسے ہلاؤ، خرمے گریں گے، اسے چنو، لاؤ، دھلو، بیٹھو، کھاؤ۔ پروردگار تیری کنیز خاص ہے، آسمان سے کھجور نازل ہوتی، یہ منہ کھول کے بیٹھ جاتی، ان تک پہنچ جاتا، کا رزق تو پہنچ جاتا، مگر بشریت کو محنت کی عادت نہ ہوتی، عادت نہ ہوتی محنت کی۔ لہذا میرے عزیزوں، محنت کی عادت تو ڈالنی پڑے گی۔ اگر آپ سوچیں کہ ممبر پہ بیٹھنے والا اور مجلس میں بیٹھنے والا آپ کے بیٹے کو ایک تعویذ دے دے جسے آپ گلے میں ڈال دیجئے اور آپ کا بچہ 1 سال کے بعد تعویذ کی برکت سے ایس پی بن جائے، تو اس وہم سے نکل جائیے۔ ہاں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو پیر کا درد ایک لچھے کے باندھنے سے حل ہو جائے، اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد پیروں میں ڈوریاں نہیں باندھی جاتی ہیں، سرجن کے پاس جا کے علاج کروایا جاتا ہے۔
دعائیں اپنا کام کرتی ہیں مگر تعویذوں سے عہدے نہیں ملتے ہیں۔ اور تعویذوں کا تو بہت برا حال ہے آج کل سماج میں، رشتوں کے کاٹنے کا کام ہی آج کل وہ گنڈے دار لچھے دار لوگ کر رہے ہیں۔ کسی خاتون کو وہاں بھیج دیجیے اور جا کے کہتے ہیں آپ پر کسی نے کچھ کرایا ہے، اب عورت سیدھی اپنے دشمنوں تک پہنچتی ہے، فوراً یہ شیطان ڈائیورٹ کرتا، نہیں آپ کے اپنوں نے کچھ کرایا۔ لیجئے، قرآن رشتے بنانے آیا تھا، تعویذ والا رشتے توڑنے آیا ہے، اور پھر بھی قرآن کی اہمیت کم ہے، اس گنڈے دار کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور بہت خواتین تو پہنچے ہوئے فقیر کے پاس جاتی ہیں۔ علامہ جوادی کہتے ہیں کون سا پہنچا ہوا فقیر جو نالی پہ بیٹھا ہو؟ کہا یہ کیا؟ کہا یہ پہنچا ہوا ہے۔ کہا اب ہم سمجھے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے، جہاں تک اس کی اوقات تھی وہ ہمیں بھی دکھ رہی ہے۔ تم صاحبان تطہیر کے ماننے والے نالیوں پہ بیٹھنے والوں کے پاس جا رہے ہو۔ ارے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ علم کی بستی میں پلنے والے نوجوان تڑی پار چرسیوں اور افیمچیوں کی اقتدا کرنے کے لیے اپنی انجمنیں بنا رہے ہیں۔ کیا مقام افسوس نہیں ہے کہ تڑی پار کے چرسیوں اور افیمچیوں کا میسج اب یہاں کنوے ہو رہا ہے؟ تم آل محمد کے چاہنے والے ہو، تمہارے لہو میں علم ہے، تم جس علاقے میں بیٹھے ہو وہ تہذیب کا مرکز ہے، یہاں سے بڑے بڑے لوگوں کو علم نصیب ہوتا تھا، اب یہاں بیٹھ کے وہاں والوں کی اقتدا کی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں کی تہذیبیں عالم میں عام کر دی جاتی۔ ہم دوسروں کی تہذیبیں لینے کے لیے تھوڑی بیٹھے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، قوت دی ہے، فکر دی ہے، ہمیں کیا مطلب ہے تڑی پار؟ ان سے کوئی مقابلہ ہے ہمارا؟ کسی طریقے کا کوئی مقابلہ نہیں میرے عزیزوں۔ عزاداری کو پہچانو، اہداف عزاداری کو پہچانو، مقاصد حسین کو پہچانو۔ میں تو پہلی مجلس آخری مجلس کی نیت سے پڑھتا ہوں، اس امید پہ تو آتا ہی نہیں کہ مجھے پھر آنا ہوگا، اس لیے اب جتنا موقع ملا ہے سنا کے چلیں۔ اب تو سماج نے بلانا نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی بری بری سناؤ گے تو پھر کون بلائے گا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آلہ۔ مگر میرے عزیزوں یہی حقائق ہیں، یہی حقیقتیں ہیں۔ علم کے بیج بو تاکہ نتیجے اچھے نکلیں۔ اگر علم کے بیج نہیں بوگے تو جیسے تڑی پار کے بعض ذاکرین نے ببول کے درخت لگائے ہیں تو گلوں کی خوشبو نہیں پا رہے ہیں، آج ان کی قوم لہو کے آنسو رو رہی ہے اور ان کی قوم آج کانٹوں پہ چل رہی ہے۔ یہ کانٹوں پہ چلنے والے کون ہیں؟ یہ ہماری وہ پاکیزہ قوم ہے جس کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ سیاسی فضاؤں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ اپنے خاندانی جھگڑوں کو ممبروں سے بیان کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جس قوم کو علم سکھانا چاہیے اسے مخالفت کے طریقوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں ممبروں سے علم تقسیم ہونا چاہیے وہاں خانوادی رنجشوں کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، ممبر ذکر اہل بیت کے لیے ہیں، ممبر سماج کے سدھارنے کے لیے ہیں، ممبر علم کی بستی کو عام کرنے کے لیے ہیں، ممبر کائنات سے جہالت دور کرنے کے لیے۔ جہل کو دور کیجیے، جہالت کو دور کیجیے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، جہالت کو دور کرنے کے لیے اب جہالت کے کانٹے راہوں سے ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، جہالت کے کانٹے راہوں سے ہٹانا کافی نہیں ہے بلکہ جہالت کے کانٹوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ضروری ہے۔ آج میرا نوجوان دوست سمجھے نہیں، میں ان کو سمجھا دوں، ایک ادھارن دے دوں ان کو، ہندی میڈیم سے تعلق رکھنے والوں۔ ایک اس ملک کا ایک بہت بڑا بدھیمان ویکتی گزرا ہے، آچاریہ چانکیہ، نام تو سنا ہوگا۔ آچاریہ بہت بدھیمان، وزڈم پاور رکھنے والا، بہت پہنچا ہوا انسان۔ یہ واقعاً پہنچا ہوا تھا، یہ وہاں نہیں پہنچا تھا، یہ علم کے بام و در کھولنے والا تھا، عقل و خیرت کی بستی آباد کرنے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے سے چل کے جا رہا تھا کہ پیر میں کانٹا چبھا۔ اس نے پیر سے کانٹا نکالا، دیکھا تو پیر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کانٹے کو اٹھا کے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا قریب میں ایک ببول کا درخت ہے جو سوکھ چکا ہے مگر ابھی بھی اس میں کچھ کوپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ گیا کانٹے کو اس ببول کے درخت میں جو تھوڑا خراب اور تھوڑا اچھا تھا اس میں ڈالا، پیچھے ہٹا، ایک دکان سے مٹھا خریدا، مٹھا چھاچھ
جسے کہتے ہیں عام زبان میں، دودھ سے جو نکالا جاتا ہے دہی بنانے کے لیے۔ اب میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ لکھنؤ میں تہذیب میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں مٹھا کہتے ہیں یا چھاچھ، پاکستان میں راجستھان میں چھاچھ کہتے ہیں۔ لہذا وہ چھاچھ کا گلاس اس نے لیا اور لے کے اس درخت کے قریب آیا اور اس درخت میں سوکھے کانٹوں کا جو تھا اس میں ڈال دیا، اور ڈال کے گلاس واپس دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا جو ششیہ تھا، جو اسٹوڈنٹ شاگرد تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے پوچھا آچاریہ آپ کے پیر میں چوٹ تو نہیں آئی؟ خون بہت زیادہ نکلا تھا۔ کہا مہتوپورن یہ نہیں ہے کہ میرے پیر کو کیا ہوا، مہتو اس بات میں ہے کہ میں نے کیا کیا۔ کہا جی حضور ہم تو سوچ رہے تھے کہ پیر سے خون نکلا ہے تو آپ نے وہ مٹھا پینے کے لیے خریدا ہے، آپ نے پینے کے بجائے وہاں جا کے گرا دیا، ڈھول دیا، اس میں ڈال دیا۔ کہا بھائی یہی تو تمہیں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یہی تو تمہیں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہا پیغام یہ ہے کہ میں نے اس کانٹے کو اٹھا کے وہاں رکھا، اب جو دیکھا تو وہاں ببول کا درخت تھا، اب اس کے کانٹے پھر لوگوں کے پیروں میں آتے تو میں نے، توجہ سے جملہ سنیے گا، میں نے وہ مٹھا اس میں نہیں ڈالا ہے بلکہ چونٹیوں کو آمنترت کیا ہے، انوائٹ کیا ہے کہ اب کیڑے مکوڑے آئیں اور اس کانٹے کے درخت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے بالکل ختم کر دیں۔ اس لیے کہ اگر میں نے کانٹا ہٹا دیا ہوتا تو ہواؤں سے کانٹے پھر میدان میں آ جاتے، پھر راستے میں آ جاتے، پھر کسی کا پیر گھائل کر دیتے، پھر کسی کے پیر میں چبھ جاتا۔ اس لیے کانٹے ہٹانا ضروری نہیں ہے، کانٹوں کو جڑوں سے ختم کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزوں اب ہمیں جہالت کے کانٹے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جہالت کے کانٹے ہٹائے تو جاہل تخت حکومت پر آ جائیں گے، مسموم ہوائیں چلائیں گے، پھر کانٹے تمہاری راہ میں آ جائیں گے، پھر تم زخمی ہو جاؤ گے، پھر کانٹے آئیں گے، پھر زخمی ہو جاؤ گے، پھر کانٹے آئیں گے، پھر زخمی ہو جاؤ گے۔ میرے 3 مرتبہ کہنے میں بھی کوئی وجہ ہے، سمجھیے۔ ہاں تو جب 3-4 مرتبہ، اب 3 ہی رہنے دیں، جب 2-3 مرتبہ آپ کی راہوں میں کانٹے آ جائیں تو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اب جڑوں سے جہالت کا ختم کرنا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں علم پنپتا رہے۔ بس میرے عزیزوں، بس میرے عزیزوں اس سلسلے کی آخری کڑوی گولی اور لے لیجئے، اس کے بعد میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا۔ اس لیے کہ جب مرض شدید ہو جائے تو دوائیں کڑوی ہی فائدہ دیتی ہیں، اور حالات نے جس دہانے پہ ہمیں پہنچا دیا ہے وہ مرض بڑا شدید ہو گیا ہے، اب بھی اگر علاج نہ کیا تو پھر مصیبت ہو جائے گی۔ اس لیے اب علاج کے لیے دوائیاں دینا بہت آوشک ہو گیا ہے، بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو ابھی سے تیار کیجئے کہ عزاداری کی ہمیں اجازت نہ لینی پڑے، خالی ہم آہنگی کرنا پڑے۔ ایک مجاہد ہمارا تیار ہو کے وہاں بیٹھا ہو، آپ کہیں گے قبلہ ممبر سے بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، تقریر کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے چلے جانا بہت آسان ہے۔ حالانکہ ہم بے وقوف نہیں بناتے، جو بے وقوف بنانے والی قوم اور فوت ہے وہ ایک دوسری ہے، اسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو 1 گھنٹہ باقاعدگی سے خوب چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں اور مومنین سے بھی داد و تحسین لیتے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے کہ وہ دے کے جائیں، نہ لینے والوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ دے کے جائے گا، اس لیے چاہتے ہیں یہ بھی خوش چلا جائے اور ہم بھی خوش چلے جائیں۔ مگر ہم تو وہ نشتر دے کے جاتے ہیں کہ جانے کے بعد بھی مخالفت ہوتی ہے، مگر یہ مخالفت 20 سال کے بعد آپ کو بتائے گی کہ ایک بندہ جو ممبر سے کہہ کے گیا ہے ہم نے گالیاں تو دی ہیں مگر پھول اسی نے بچھائے ہماری راہ، خوشبوئیں وہی بکھیر کے گیا ہے ہمارے درمیان۔ اس لیے مزاج بدلیے، حالات بدلیے نا، بدلو ہندوستان کا مطلب کیا ہے؟ خود سے بدلو، اپنے آپ کو بدلو، پھر بدل جائے گا۔ اس لیے کہ حکومت کا جو نظریہ ہے اور جو دوسروں کا نظریہ ہے وہ غریبی ہٹاؤ کا نظریہ ختم ہو گیا، اب غریبوں کو ہٹاؤ۔ سارے قوانین آپ کے سامنے ہیں، کرنٹ افیئر سے جوڑ کے میں کتنی باتیں آپ سے کہوں، اب اتنی خبریں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرے خلاصے سے آپ پہنچ جائیے ایک جملے میں۔ اب غریبی ہٹاؤ کی بات نہیں، اب غریبوں کو ہٹاؤ۔ تو اس لیے آپ اس غریب کی فہرست میں داخل کیوں ہو جاؤ کہ دنیا آپ کو ہٹائے؟
آپ اس فہرست میں آؤ کہ ہٹانے والے خود آپ کے چرنوں میں گر جائیں۔ غربت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، برا نہ مانیے گا، غریب ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، ثروت کماؤ، اس لیے کہ دولت کے ذریعے سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ اسلام کی خدمت کسی غریب نے نہیں کی تھی، یا ابو طالب کی طاقت نے کی تھی، یا خدیجہ کی دولت نے کی تھی۔ کس غریب نے کی تھی اسلام کی خدمت؟ آل محمد نے کی تھی، خدیجہ کی دولت نے کی تھی، باغ فدق نے کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ لوٹنے والوں نے کچھ نہ چھوڑا، خدیجہ کا بھی کھا گئے اور بنت خدیجہ کا بھی کھا گئے۔ اور اب کھانے والوں کی تو عادت ہے، انہیں چاہے حلال ملے یا حرام ملے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک جانور جب باغ میں چرنے کے لیے جائے تو وہ یہ دیکھتا ہو کہ پھول کون سا ہے اور پتی کون سی اور ٹہنی کون سی ہے، اسے تو بس منہ چلانا ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا، اسے تو منہ چلانا ہے۔ تو جن کی کھانے کی عادت ہو جائے، نہ انہیں آل محمد کا دکھتا ہے، نہ انہیں عوام کا دکھتا ہے، نہ انہیں مسجدوں کا دکھتا ہے، نہ انہیں مندروں کا دکھتا ہے، نہ انہیں وقف کی جائیدادیں دکھتی ہیں، نہ انہیں اپنی جائیدادیں دکھتی ہیں۔ ان کا کام تو خالی کھانا اور لپیٹنا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل بس میرے آخری بات سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کیجیے۔ اب مشکل یہ ہے کہ آپ ممبر سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آئی ایس اور آئی پی ایس کی تیاری کرنے کے بعد ہمیں کتنا ڈونیشن دینا پڑے گا، کتنا پرساد کھلانا پڑے گا، اور اس ڈائبٹیز کے زمانے میں مٹھائی کھلانا کتنا قیامت کا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ڈائبٹیز کے زمانے میں مٹھائی کھلانا کتنا قیامت کا کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ہم کیسے اتنا پیسہ لائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ آپ تو خالی ممبر سے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، قوم کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجیے، ہمیں آئی ایس آئی پی ایس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آپ کی اگر نیت خراب ہے خدا نخواستہ تو پھر نتیجے اچھے نہیں نکلتے۔ اگر کسی باپ کی تمنا یہ ہے، توجہ، کسی باپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا آئی ایس اور آئی پی ایس بن جائے تاکہ میں خاندان کے جتنے میرے دشمن ہیں سب کو اندر کر دوں گا، گاؤں میں جتنے میرے مخالف ہیں سب کو اندر کر دوں گا، جتنے میرے کھیت کھلیان کے مخالف ہیں سب کو اندر کر دوں گا، تو آپ کو مٹھائی کھلا کے بھی ڈائبٹیز خود ہوگی، اسے نہیں ہوگی۔ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جن کی نیتوں میں کھوٹ ہو انہیں کھری کمائی کبھی نہیں ملتی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، انہیں کھری کمائی۔ اور میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جس علی پر آپ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جنت مل جائے گی، اس علی کا مزاج بہت اعلیٰ ہے۔ وہ کھوٹے سکے میں 4 کھجوریں نہیں دیتا۔ بھائی کیا میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ کھوٹے سکے میں 4 کھجوریں کھری نہیں دیتا، اس میں بھی جب دیکھتا ہے تو کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ علی نے کہا اپنا کھوٹا سکہ لے جا، میری کھجوریں واپس کر دے۔ مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا علی کی عدالت کا معیار بتا رہا ہوں، مجھ سے مانگو گے تو کھرا ایمان لے کے آنا، تب کھری جنت ملے گی، کھوٹے عمل سے کھری جنت۔ اس لیے بس نیتوں کو بدل لیجئے، توجہ، نیتوں کو بدل لیجئے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم سارے اپنے دشمنوں کو اندر کر دیں گے تو یہ خیال خام نکال دیجئے کہ آپ کا بچہ ایس پی بن جائے گا، پھر تو وہ کانسٹیبل بھی بن جائے تو بڑی بات ہے۔ مگر آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنے گول اور ایم کو بہت آگے رکھیے۔ آپ رکھیے کہ اس مقام پر جائے گا جہاں اور بچے نہیں جا پاتے۔ اپنے بچے کو آگے بڑھانے کے لیے نیت کیجیے، اور اب نیت کے زاویے کو بدلیے، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آپ خود ابھی ممبر سے میں کہہ رہا ہوں، آپ اس مجلس سے اقرار کر کے اٹھیں گے کہ ہاں ہمارا بچہ اس نیت کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو آئی ایس بنے گا۔ اور ممبر سے یہ گلزار جعفری آپ کو وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ آپ اس نیت کا پالن کر کے ارادہ کریں، آپ کا بچہ سیٹ پہ نہ بیٹھے تو مجھے ممبر سے اتار دیجیے گا۔ اگر آپ کا بچہ وہاں نہ بیٹھے، مگر اس کے لیے نیت پاک ہو، اخلاص ہو، محنت ہو، لگن ہو، تب جا کے بچے کو آگے بڑھائیے۔ اب نیت میں بتاتا ہوں یہ کیجیے، نیت یہ نہ کیجیے کہ گاؤں کے چند لوگوں کو اندر کر دیا جائے گا، نیت یہ کیجیے کہ میرا بچہ اس لیے آئی ایس آئی پی ایس آفیسر بن جائے کہ جب بھی عزاداری پر کوئی حرف آئے یہ اپنے عہدے پہ کھڑا ہو کے عزاداری کے لیے سینہ سپر ہو جائے اور مکمل طور سے حسین کی عزا میں کنٹریبیوٹ کرے، اور حسین کی عزاداری کرنے میں یہ لوگوں کی سہایتا کرے، لوگوں کی مدد کرے۔ بس تمہارے اس نیت کی دیر ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم خدمت حسین کا ارادہ کرو اور فاطمہ تم پہ سایہ فگن نہ ہو جائے؟
تم نیتیں پاکیزہ رکھو، آل محمد تمہارا ساتھ دیں گے۔ تم یہ سوچو کہ عزاداری ہمیں بحال کرنی ہے، تم یہ سوچو کہ آج کووڈ-19 ہے، کل کوئی اللہ آ جائے، خدا نخواستہ کوئی اور بلا آ جائے، کوئی اور مصیبت آ جائے، کوئی اور سیاست آ جائے، کوئی اور حکومت آ جائے، کوئی اور لوگ آ جائیں، کوئی ایسے لوگ ہو جائیں جن کا تعلق نہ دین سے ہو، نہ ایمان سے ہو، نہ کسی سے ہو، نہ رشتوں سے ہو، نہ نعتوں سے ہو، تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسے لوگ آ گئے تو آپ نے اپنی تیاری کر کے رکھنی ہے، اور آپ کی تیاری یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، اپنے بچوں کو عہدوں پہ رکھیے۔ شیعہ قوم کا کمال یہ ہے کہ یہ علی والے ہیں۔ علی کا کمال یہ تھا کہ 25 سال بیٹھے رہے، حکومت کی دہلیز پہ نہیں گئے، حکومت کو علی کی دہلیز پہ آنا پڑا ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو۔ ہم کسی کے تلوے نہیں چاٹتے، ہم علی کے پیروکار ہیں، علی کے قدموں سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں۔ کائنات کو چاہیے کہ ہمارے قدموں پہ جھک کے آشیرواد لے، ہم کسی کے قدموں پہ جھک کے آشیرواد نہیں لیں۔ ہمیں علم کے اس معیار پر جانا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑے ہوں، دوسرے ہمارے لیے ہاتھ جوڑیں۔ چند جاہلوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اگر چند جاہل لوگوں کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بس ایک ہی میرا ایم ہے، ایک ہی میرا مقصد ہے، ایک ہی میرا تمنا ہے کہ میری قوم کے بچے علم سے آراستہ ہو جائیں، میری قوم کے بچے علم سے آراستہ ہو۔ یہی کربلا کا مقصد ہے اور یہی حسین ابن علی کا مقصد تھا، اسی لیے امام اپنے پورے خانوادے کو کربلا کے تپتے ہوئے ایک ساتھ۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آؤ ذکر زینب سے شروع ہوا تھا، مصائب کی انتہا فاطمہ پہ کر دوں۔ کون فاطمہ؟ وہ بی بی فاطمہ جو 18 برس کی عمر میں عصے کا سہارا لے کے چلتی۔ 18 برس کی عمر شہزادی کی، اور یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریک۔ بابا ظالم آگ و لکڑیاں لے کے دروازے پر آ، بابا جس دروازے پہ نبی 6 مہینے سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اسی دروازے پہ لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہ یدہ الخون ما اصابها من المصاب مفتاح باب حدیث الباب۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو دروازے حضرت زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو، اور دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں، اس لیے کہ دروازے کی باتیں وہ ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے فاطمہ کے دروازے پہ کیے۔ آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی۔ روایت کہتی ہے ایک شقی نے باہر سے آواز لگائی فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا او اشقیاء او فوج نابکار او بے حیا، کیا تو اس گھر کو آگ لگائے گا جس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بیٹے حسن و حسین ہیں؟ کہنے والے نے کہا بڑی صحیح کتابوں کی روایت وہ انکانا، ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے صدیقہ طاہرہ دروازے کے قریب آ گئی، جیسے ہی دروازے کے قریب آئی نا ایک شقی نے دروازے کو لات ماری۔ دروازے کو لات مارنا تھا کہ شہزادی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ اذ رضا تلک العزل عزکیہ رضیت اللہ مثلہا رضیہ، جب در و دیوار کے درمیان صدیقہ طاہرہ آ گئی، روایت کہتی ہے کہ شہزادی کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی، شہزادی کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ رضا کا لفظ مقاتل میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ جناب علی اکبر کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب 3 بھال کا جب جناب علی اکبر کی طرف نیزہ لگایا گیا ہے تو نیزے کا اثر یہ تھا کہ سینے کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا تھا۔ اور دوسرا لفظ یہ لکھا جب فوج اشقیاء نے 10 بھاری
بھاری بھرکم گھوڑے حسین کے جنازے پہ دوڑائے تھے تو حسین کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا تھا۔ اور تیسرا لفظ مقاتل نے صدیقہ طاہرہ کے لیے لکھا ہے، اذ رضا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ۔ ارے جب ایک شقی نے دروازے پہ لات ماری تو رات دروازے پہ لات ماری، شاعر کہتا محقق سبحانی فرماتے لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینۃ الاسرار، مجھے نہیں معلوم دروازے کی کیل نے کیا کیا، مگر تاریخ اتنا بتاتی ہے دروازے کی کیل صدف عصمت طاہرہ میں ایسے پیوست ہوئی کہ محسن شہید ہو گیا۔ شہزادی نے آواز دی، اے فضا میرے محسن کی خیر، اے اسماء میرے محسن کی خیر ہو۔ روایت کہتی ایک شقی آگے بڑھا، وجاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعدی، ایک شقی آگے بڑھا رخسار فاطمہ پر ایک ایسا تماچا مارا، فاحمرت العین وعین المعرفہ تذرف الدموع علی تلک الصفا۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں تماچے کا اثر یہ تھا کہ فاطمہ کی ایک آنکھ سرخ ہو گئی، دوسری آنکھ سے خون بہنے لگا۔ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، دشمن علی کے گھر میں گھسا، علی کے گلے میں ریشمہ نے ظلم ڈالی، علی کو کھینچتا ہوا لے کے گیا۔ فاطمہ نے آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ابھی اتنا کہنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، عصمت کو اپنے حصار میں لیا۔ میں کہوں گا صدیقہ طاہرہ آپ خوش نصیب ہیں، مسجد کی دیواروں نے پردہ کر لیا، مگر ہائے زینب کوفہ و شام کے دربار میں تماشائیوں کا ہجوم۔ سید سجاد زندگی بھر مرثیہ پڑھتے رہے، الشام الشام الشام۔ کسی نے پوچھا 3 بار شام کیوں کہا؟ کہا دربار شام، بازار شام، زندان شام۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو بیٹوں کو بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما۔ ملک عزیز اور دیگر ممالک کو بھی اس وبا سے نجات عطا فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے اسے محفوظ فرما، اس ملک میں اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ظالم حکمرانوں کا خاتمہ فرما۔ کریم پروردگار دشمن عزا کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار ہر وہ حاکم جو عزائے حسین کا دشمن ہے اسے واصل جہنم فرما۔ کریم پروردگار جو اہل ایمان خدا نخواستہ کرونا میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ جناب شہنشاہ عالم صاحب جو بہت بیمار ہیں، واسطہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سید سجاد کا ان کی بیماری میں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار یہ تیرے حسین کے عزادار فرش اعضا پہ جو جو تمنائیں لے کر آئے ہیں ان کی تمناؤں اور مرادوں کو پوری فرما، ان کی جائز خواہشوں کو پوری فرما۔ کریم مالک ہمارا دامن علم کے موتیوں سے بھر دے۔ کریم پروردگار ہماری قوم سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ کریم پروردگار اس قوم کا استحصال اور استعمال کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار ہماری قوم میں علم کے چراغ روشن فرما۔ کریم پروردگار ہماری قوم سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ کریم مالک ہمیں کربلا سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نہ لے،
یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان میں رکھ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نسیم فاطمہ بنت سید سیف علی کی روح کو